السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام پاکستان کی ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے کہ ایف پی نیوز کی ہمیشہ سے کاوش رہی ہے کہ منفرد قسم کے پروگرام اپنے ناظرین تک پہنچانا، اسی طرح آج ہم چکوال کے نوائی علاقہ منہال مغلاں کے پاس ایک تاسا موڑا گاؤں ہے، وہاں پہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ینگ پرسنالٹی، ایک آنریبل پرسن اور بہت ہی مشہور ینگ پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ آج کہ یہ پاکستان پی ٹی آئی کے یہ پریس کونسل کے ممبر بنے ہیں، اور ساتھ میں ان کے یعنی کہ لاتی زندگی کے بارے میں بھی ان سے ڈسکس کیا جائے گا۔ ساتھ میں ان سے یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا مین ریزن کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ جس طرح یہ خود اسلام آباد میں رہتے ہیں لیکن یہ چکوال میں پی ٹی آئی کو کیسے مینج کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے چکوال کو مینج کرنا ایک سٹرگل کا کام ہوتا ہے، تو یہ کس طرح مینج کر رہے ہیں، اور اس طرح کے ینگ پرسنالٹی کو ہم سلوٹ بھی پیش کریں گے کہ اس طرح کی نوجوان نسل اگر اس طرح کی فیلڈ میں آئے گی تو میرے خیال سے ہمارا فیوچر کا پاکستان انشاءاللہ بہتر اور مستقبل کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں آج کی ینگ پرسنالٹی، اور بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں موسیٰ حبیب راجہ۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں بہت بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمد للہ، اللہ پاک کا کرم، بہت اللہ کے احسان، الحمد للہ ٹھیک۔ اچھا بھائی جان، آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ میں نے جی اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کی راولپنڈی سے، سر سید پبلک اسکول سے، وہاں سے میٹرک کیا۔ بیسیکلی ہمارا فیملی اسکول تھا، ہماری فیملی میں بہت سارے لوگ وہاں سے پڑھے تھے، تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ پھر میں نے ایف ایس سی اسٹم فاؤنڈیشن ماڈل کالج سے کیا، وہ بھی راولپنڈی میں تھا۔ پھر میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا، وہ میں نے آرمی پبلک کالج سے کیا جو کہ یو ٹی ٹیکساس سے ایفیلیٹڈ ہے، وہاں سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کی، اور مجھے ابھی 1.5-2 سال ہوئے ہیں میری ڈگری کمپلیٹ کیے ہوئے۔ اور اس کے دوران بھی بس بہت ساری آپ کہہ سکتے ہیں ایکٹیویٹیز تھی، پڑھائی کے علاوہ بھی مشکل کام تھا لیکن بس مینیج کرنا پڑتا ہے پھر ساتھ ساتھ، تو کوشش کی اچھے طریقے سے ہر چیز کو مینیج کریں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے پی ٹی آئی جوائن کیا اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا مین ریزن کیا تھا؟ پی ٹی آئی کو بیسیکلی جوائن کیا میں نے 2010 میں، جس وقت پی ٹی آئی کا اتنا نام نہیں ہوتا تھا، اتنا پی ٹی آئی کا جو آپ کہتے ہیں سونامی نہیں تھا، اور مین مقصد اس کا یہی تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹس کو کی 2 جماعتیں تھیں، 2 پارٹی سسٹم تھا، ایک دوسرے کو ملک کو بڑا نقصان پہنچ رہا تھا۔ 2 ہم گویا کہ چھوٹے تھے اس وقت، لیکن پھر بھی ملک کا خیال تو سب کو ہوتا ہے، ہر عمر میں ہوتا ہے۔ یہی مین وجہ تھی پارٹی کو جوائن کرنے کی، اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ تو اس کو جوائن کرنے کا، اتنی بڑی جماعت کو جوائن کر کے مزید آپ کی کیا آگے ایفرٹ ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ مزید عوام کو اور اپنے علاقے کو اور اپنے چکوال اور خصوصاً یہ جو ملہال مغلاں ہے ایجوکیشن ہب تصور کیا جاتا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا مزید یہاں پہ بہتری لائیں گے؟ ہماری پاکستان نیشنل کونسل ہے، اور یہ ایکولنٹ ٹو سی ای سی ہوتی ہے، جیسے باقی جماعتوں میں سی ای سی ہوتی ہے تو ہماری پاکستان نیشنل کونسل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملہال مغلاں کا آپ نے ذکر کیا، ملہال مغلاں میرا گاؤں ہے، تاسا موڑا میرا گاؤں ہے، یہاں پہ ہی یہاں سے ہم بالکل ہمارے جو آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم منسلک ہیں، اور بالکل جو آپ کی بیس ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کو آپ کبھی بھول نہیں سکتے، یہ بڑی ایک مین چیز ہے۔ سٹارٹ میں نے پنڈی اسلام آباد سے کیا، لیکن کیونکہ یہ میرا گاؤں ہے، آپ نے ذکر کیا ایجوکیشنل ہب بھی ہے، تو کوشش کرتے ہیں اس کو بھی جیسے ہم نے پارٹی باقی جگہوں پہ آرگنائز کی ہے، پہلے اپنے گاؤں سے کوشش کی ہے کہ اس کو آرگنائز کرنا سٹارٹ کریں، پھر یونین کونسل لیول پہ، پھر اس طرح چکوال لیول پہ۔ اور آپ نے جیسے کہ پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں علاقے کے لوگوں کے لیے، تو یہ ایک چیز تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، یہ بڑی کلیئر ہے کہ مجھے سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں اسلام آباد بیٹھ کے وہاں پہ بھی سیاست کر سکتا ہوں، میرے اسلام آباد شہر اقتدار ہے، ساری لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھتی ہے، میں جمعہ ہفتہ اتوار کا دن وہاں پہ بھی لگا سکتا ہوں، اپنے تعلقات پکے کر سکتا ہوں، اپنے آپ کی اپنی ذات کو اسٹرینتھن کر سکتا ہوں۔ مجھے اب 10 سال ہو گئے ہیں، مجھے ساری پارٹی لیڈرشپ جانتی ہے، میں سارے کام جو ہے وہ اپنے میں ذاتی کام جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں نکلوا سکتا ہوں۔ لیکن ایشو پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا جو آپ کو اختیارات ملے ہیں ان کو لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے،
ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو اگر مجھے کوئی اختیارات ملے ہیں، جو اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو وہ عزت میں عوام تک کیسے منتقل کر سکتا ہوں. تو میری میکسیمم کوشش ہوتی ہے ریسپیکٹیو آف پارٹی. یہ نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی والوں کے کام ہوتے ہیں. جو اللہ کی ذات نے عزت دی ہے، اللہ کی ذات ہے عزت دینے والی، اللہ آگے بھی عزت دے. جو بھی بندہ آتا ہے کوشش کرتے ہیں اس کا کام اچھے طریقے سے کریں، اور جس حد تک ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں، خدمت کریں ان کا، اور یہی ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے میرے گھر. اچھا، مزید ہمارا نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، اس کے ساتھ آپ کتنے ٹائم سے، کتنے ڈیوریشن ہو گیا آپ کو اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے؟ تحریک انصاف کو جب میں نے جوائن کیا اس وقت 2010 تھا. 2010 کو میں نے جوائن کیا، کوئی اپریل کے مہینے میں جوائن کیا. ہماری ممبرشپ ہو رہی تھی اس وقت، پاکستان تحریک انصاف کی ممبرشپ ہو رہی تھی، جس کی ذمہ داری پورے پاکستان میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ذمہ تھی. اس ممبرشپ میں جوائن کیا، ایز اے ورکر جوائن کیا پہلے تو. اور سخت گرمی ہوتی تھی، ممبرشپ کیمپس لگاتے تھے، ممبرشپ کرتے تھے. اور کوئی فیملی کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا پالیٹکس میں، کوئی اس طرح بڑا ہماری فیملی سے نہیں ہے کوئی، لیکن یہ ہے کہ محنت کی ہے. 10 سال سے پارٹی سے ہم منسلک رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ بیچ میں مشکل وقت بھی آئے ہیں، دوسری پارٹی سے آفرز بھی بہت زیادہ آئی ہیں، لیکن اٹیچ رہے، ایک ویژن کے ساتھ سٹک کی ہے، کوشش کی ہے کہ پارٹی کے ساتھ رہیں. اور آج آپ کے سامنے الحمدللہ جو مقصد تھا وہ 10 سال کی اسٹرگل کے بعد اور محنت کے بعد اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے. اچھا موسیٰ بھائی، یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں، عرصہ 10 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں، تو مزید اب نیکسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ؟ کیا آپ مزید سیاست میں انوالو ہونا چاہتے ہیں، یا کیا کوئی آپ مزید نیکسٹ کیا آپ کا ویژن ہے؟ دیکھیں جی، نہ تو کسی عہدے کے لیے اور کسی سیٹ کے لیے پارٹی میں آئے تھے، نہ مستقبل میں کوئی ایسی پارٹی سے لالچ ہے. پارٹی جب آپ پارٹی کے عہدیدار ہوتے ہیں تو آپ نے پارٹی کی پالیسی پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اور یہ مستقبل جو ماضی ہے اس نے یہ بالکل ثابت کیا کہ ہماری پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، جو پارٹی کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں، اس میں ہم نے بالکل 100% اسی طرح امپلیمنٹ کیا. آگے بھی اگر پارٹی کوئی بات کہے گی، اگر پارٹی نے کوئی مناسب سمجھا، کوئی پارٹی نے کوئی ہمیں کہا کسی کام کے لیے، تو انشاءاللہ اس کو بالکل 100% اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. اور فائنل بات یہی ہے جو پارٹی کی پالیسی ہے، جو پارٹی کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، کوئی اپنی پرسنالٹی کو اوپر لے کے جانے کا ارادہ نہیں ہے. اگر پارٹی نے خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. اچھا بھائی، یہ آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ لائن کریں کہ آپ اس کو پی ٹی آئی اور سیاست کو جوائن کرنے کا کس طرح آپ کو جذبہ پرمان چڑھا ہے؟ اس ٹائم ایک ویو تھی، ویژن تھا خان صاحب کا، اسٹیٹس کو تھا، ہمیں اس ٹائم سمجھ آنا شروع ہوئی تھی. ایک میچیور ہو جاتا ہے بندہ اس ایج میں، 17-18 سال کی عمر میں سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ آپ نے کیا لائن اڈاپٹ کرنی ہے، کیا آپ کا پاتھ ہونا چاہیے، کس لائن پہ آپ نے آگے چلنا ہے. اور وہی بس، اور خان صاحب کا ویژن تھا، خان صاحب کی باتیں جو تھی وہ بڑی زبردست باتیں تھی، بڑی سٹریٹ قسم کی باتیں تھی، کوئی اس میں گھما پھرا کے نہیں، بالکل سیدھی ایک بات کرنی ہے تو بالکل اس کو سیدھے ایسی بات کرنی ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئے. ہمیں خان صاحب کی باتیں سمجھ آئی، ہم نے جوائن کی، اور ویژن بھی خان صاحب کا اچھا تھا، اور وہی باتیں جو خان صاحب اس وقت کرتے تھے وہی باتیں وہ بھی کرتے ہیں. اور بیسیکلی یہی وجہ تھی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی. مزید میرے خیال سے ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم پروگرام کے اینڈ کی طرف بھی کوشش کریں گے ہم چلنے کی. اچھا، جو ابھی ہمارے لاکھوں ناظرین ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو ان کو کیا آپ اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے، اور آپ کے علاقے کے جو لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کیا اچھا سا پیغام دینا؟ پیغام سب سے پہلے تو علاقے کے لیے یہی ہے اور سارے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ انشاءاللہ بہتر وقت آنے والا ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. عمران خان ایک فائٹر آدمی ہے، کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. جب آپ کی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ جب آپ کی پاک ہوتی ہے، کرپشن کا کوئی کسی قسم کا ایلیگیشن نہیں ہوتا، تگڑی ہوتی ہے، تو آپ کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کی بے شمار مثالیں، آپ چائنا کی ایگزامپل لے لیں، ملیشیا کی لے لیں، سنگاپور کی لے لیں، آپ جہاں مرضی کی ایگزامپل لے لیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے کے پی کے میں اس کو پچھلے 5 سال پروف بھی کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں، دیکھیں آپ کسی کو کہنے سے نہیں روک سکتے، آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کے پی کے میں 0% پرفارمنس تھی، لیکن آپ اس کا پیمانہ کیا ہوتا ہے پرفارمنس کا؟ الیکشن. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. فیصلہ آپ 2018 کے الیکشن میں دیکھ لیں،
میرے خیال سے ہم نے KPK کو بالکل سویپ کیا ہے. 2-3 ایسی MNA کی ٹوٹل پورے صوبے میں سیٹیں ہیں جو ہمارے ہیں. تو ہم نے 5 سال KPK میں پروو کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کی جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ آپ کی معیشت ICU میں تھی. آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو ٹیکہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی جب ایک چیز بیمار ہے تو آپ کی معیشت کو تھوڑا سے 1-2 ٹیکے شیکے لگیں گے. ابھی بہتر ہے, ابھی ڈرپ ختم ہونے والی ہے, امید ہے کہ ابھی بہتری آئے گی, ابھی طاقت پکڑے گی معیشت, اور انشاءاللہ ہم نے بالکل رائٹ فیصلے کیے ہیں. اور اب دیکھیں آپ کو ریزلٹ لینے کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے. گندم لگاتے ہیں تو اس کو اگلے دن تو نہیں توڑ لیتے نا. گندم لگاتے ہیں تو اس کو 5-6 مہینے انتظار کرتے ہیں, پکتی ہے پھر توڑتے ہیں. فیصلے ہو گئے ہیں, ابھی فیصلوں کو بڑا گندم پکنے دیں. انشاءاللہ جب آپ کاٹیں گے تو فصل اچھی ہوگی. ابھی عوام کا تو یعنی کہ مہنگائی کے حوالے سے برا حال ہوا ہے. آگے رمضان بالکل سر پہ پہنچ چکا ہے, غریب لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے اس طرح دیکھا جائے تو. کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے بھی کیا پاکستان تحریک انصاف اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ عمل کر رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے, یہ نہیں کہ وہ بڑے امیر ہیں, اور یہ وہ ہماری پارٹی ایسی ہے جس میں غریب لوگ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بڑا اسٹرکٹ چیک ہے اس بار رمضان پہ. آپ نے میرے خیال سے نئی لسٹیں دیکھی نہیں ہے. ابھی رمضان میں آپ سستا رمضان بازار میں جائیں گے, آپ ادھر ریٹس دیکھیں گے تو آپ کو خود حیرت ہوگی اتنی سستی. گورنمنٹ اتنی زیادہ سبسڈی دے رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ ایک مقدس مہینہ ہے رمضان, اور اس میں جو ہے غریبوں کا کم از کم روزہ اور یہ جو رمضان کا روزہ ہے یہ اچھے طریقے سے گزرے. اور آپ دیکھیں گے ہمارے CM صاحب نے ابھی ایک پرائز کنٹرول اپلیکیشن بھی لانچ کی ہے. آپ کے جو رمضان بازار ہیں وہاں پہ انتظامیہ بیٹھی ہوگی, آپ کو کوئی چیز بھی خراب لگتی ہے, کوئی آپ کو ایشو فیس آتا ہے, آپ ان کو ادھر بتائیں, وہ ایڈریس ہوگا. اور دوسری بات میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا پیٹرول کی. 108 روپے لیٹر ہو گیا, بالکل ہوا ہے, میں اس کو مانتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں, پیٹرول یا تو نا ہم پاکستان میں بنا رہے ہوں, ہم ادھر سے خود پیٹرول نکال رہے ہیں, اور پھر ہم کہیں جی بڑا مہنگا ہو گیا. پیٹرول آپ نے خریدنا باہر سے, جو چیز باہر سے مہنگی ملے گی وہ تو پھر آپ کو مہنگی ملے گی. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں پرائس کی, جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور آپ اس کو کمپیئر کریں, آپ بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں, آپ اس کو کینیڈا سے کمپیئر کریں. کینیڈا جو ہے میرے خیال سے آئل کے 6 لارجسٹ ریزروز ہیں, اور وہاں پہ میرے خیال سے پیٹرول جو ہے اگر پاکستانی حساب میں کنورٹ کریں تو 180 روپے لیٹر ہے. جہاں سے پیٹرول نکلتا ہے وہاں پہ 180 روپے لیٹر, اور جہاں پہ پیٹرول نہیں نکلتا جو باہر سے خریدتے ہیں وہ 108 روپے لیٹر دے رہے ہیں. تو کوئی اتنی زیادہ تنقید نہیں. لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے پاکستان میں CNG گیس تو پاکستان سے ہی برآمد ہو رہی ہے, تو لیکن اس کا بھی ریٹ دیکھ لیں یہ آسمان کو چھو رہا ہے. میں تو ہوں CNG کے بالکل خلاف. CNG کو یہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے تو بالکل بند کر دینا چاہیے. جتنی یہ نقصان دہ ہے, جتنی جانیں ضائع ہوئی, ہر دوسرے دن ایک سوزوکی بچوں کی پھٹ جاتی ہے, CNG سلنڈر پھٹ گیا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے 10-15 روپے بچانے کے لیے؟ ٹھیک ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ انڈسٹریوں کو دیں گیس, وہ پاکستان کی اکانومی مضبوط کریں. آپ نے یہی تو کیا ہے. پیٹرول جو گاڑیوں کے لیے ہے وہ آپ کسی اور کام میں استعمال کر رہے ہیں, جو CNG انڈسٹری کے لیے ہے وہ گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں, تو وہ انہی چیزوں کو سیدھا کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہتر ہوگا. مزید کیا سمجھتے ہیں ابھی انشاءاللہ عنقریب بہتری کی طرف انشاءاللہ پاکستان جا رہا ہے, اور CM صاحب انشاءاللہ بہتری مزید کریں گے؟ بس زیادہ تو نہیں کہوں گا. ہمارے جب پرائم منسٹر نے اپنی پہلی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے آخر میں کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے, تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ گھبرانا نہیں. 100 ڈے والا اصل زیادہ مین وہ بنا تھا بات کہ 100 ڈے کا پلان ہے, 100 ڈے کا پلان ہے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے عوام تھوڑی سی اکتا چکی ہے کہ شاید پتہ نہیں وہ 100 ڈے کون سے اور کب ختم ہوں گے. 100 دنوں کا پلان یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں 100 دنوں میں, جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ایک آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو پلان تھا 100 دنوں کا وہ یہ تھا کہ آپ نے 100 دنوں میں پلان دینا ہے. آپ نے یہ پلان دینا ہے کہ آپ نے کس لائن پہ جانا ہے. آپ 100 دنوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر ایک آپ باغ لگاتے ہیں تو آپ اس کا پلان کرتے ہیں کہ ہم نے 15 دن میں اس کو ہم نے سب تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ٹائم ختم ہو جائے گا. تو وہ 100 دن وہ والا ٹائم تھا کہ ہم نے سب پلان کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے. پہلے دیکھیں جب نئی کوئی گورنمنٹ آتی ہے, آپ جب کسی نئے ادارے میں جاتے ہیں, جب آپ گورنمنٹ آتی ہے تو پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے ہمارے ابھی کس لیول پہ کھڑے ہیں. پہلے مہینہ تو ہماری ساری گورنمنٹ کے جتنے وزیر تھے ان کو پریزنٹیشنز لینے میں لگ گئے کہ ابھی ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. پھر اس پہ ڈیسیژنز ہوئے. 100 دن کے اندر ہم نے بڑے زبردست ڈیسیژنز کیے ہیں, اور آپ کو جون جولائی بجٹ کے قریب اس کے بالکل ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ. ابھی جو فاسٹ بریکنگ نیوز چینل کو دیکھ رہے ہیں لوگ, ان کو کیا اچھا سے پیغام دیں؟ میں جو آپ کا FB نیوز چینل ہے اس کے سارے ناظرین کو بس یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اور میڈیا جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کا ایک بڑا اہم پلر بن چکا ہے,
اور آپ لوگ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہیں اور پاکستان کے پازیٹیو امیج کو پھیلائیں. کوشش کریں نیگیٹیوٹی سے دور رہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا جتنا آپ لوگوں کا رول ہے میرے خیال سے باقی اور کسی چیز کا نہیں ہے. تو میں ابھی میڈیا والے ہمارے بہت ساری قربانیاں بھی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور وش یو گڈ لک فار دا فیوچر. سو مچ بھجن, بہت اچھے کمنٹس پاس کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فرید بشیر کو اجازت دیں. اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.